ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਵੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ। جی ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ ਨਾ اصل ਜਿਹੜਾ بات کی طرف ہم انفارمیشن آتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی وسلم دائما علی حبیبک محمد وعلی آل محمد۔ اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ نالائق عیسیٰ صاحب نے جو نالائکی سے کام لیا ہے اور بالکل جو ہے وہ اسلام کے تشخص کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، آپ یقین نہیں کریں گے جب وہاں پر جو ہے جس کی طرف سے یہ دعویٰ دائر کیا گیا تھا کہ بھئی اس بندے نے، یہ جو مبارک ثانی تھا یا جو بھی تھا، اس مرزائی کے خلاف، یعنی کہ قبلہ وہ جو کافر تھا مرزائی قادیانی مبارک ثانی، حالانکہ ان کو مسلمانوں کے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے اس کالٹ کو۔ جی فرمائیں۔ تو اس کے متعلق جب جو ہے وہ یہ بات سامنے آئی تو فائز عیسیٰ، نالائق عیسیٰ نے جو ہے وہ پہلے مرزائیوں کا جو وکیل تھا اس کی تمام تر گفتگو سنی۔ جب اس کے دلائل ختم ہوئے تو جو مدعی تھا، کیونکہ مرزائی تو مدعا علیہ تھے، جب مدعی کا وکیل آیا اور وہ اس نے اپنے دلائل دینا شروع کرنا چاہے، کیے بھی دلائل شروع کیے نہیں تھے، کرنا چاہے، تو نالائق صاحب نے پوچھا کہ ہاں بھئی آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ جی میں تو وکیل ہوں ان کا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ کو کس نے جو ہے وکیل بنایا ہوا ہے؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ آ کر یہاں پر جو ہے اس بات کو جو ہے وہ آپ وکیل جو ہے ان کے وکیل بنیں؟ جب اللہ نے خود جو ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، آپ کو کس نے اسلام کا ٹھیکیدار بنایا ہوا اور دین کا ٹھیکیدار بنایا ہوا ہے؟ اس طرح کے اس نالائق بندے نے جو ہے جو مسلمانوں کا وکیل تھا اس کے ساتھ اس طریقے سے بدتمیزی کی۔ اس نے کہا جی انہوں نے مجھے اپنا وکیل بنایا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے ایف آئی آر میں یا جو مقدمے میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ بنام سرکار ہے اور آپ پرائیویٹ وکیل ہیں ان کے۔ سرکاری وکیل سامنے آیا، اس نے کہا جی دیکھیں یہ ایک حساس معاملہ ہے، یہ ایک مذہبی نوعیت کا معاملہ ہے، اس کو آپ، اور میں نے جو ہے ابھی 1 گھنٹہ پہلے اس کو میں نے سنا ہے، میں نے اس کیس کو پورا جو ہے وہ اسٹڈی نہیں کیا، لہذا اس کے متعلق جو ہے وہ میں ڈسکس اتنا جلدی نہیں کر سکتا۔ برائے مہربانی پلیز مجھے صرف 1 دن کا 24 گھنٹوں کا مجھے وقت دیں تاکہ میں اس کو اسٹڈی کر کے اس پہ ڈسکس کر سکوں۔ آگے سے لانتی کہتا ہے کہ نہیں، کوئی جو ہے وہ 24 گھنٹوں کی جو ہے وہ مہلت نہیں ہے۔ اصل جو ہے وہ یہ بات ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے نا، مذہب میں کوئی جبر نہیں ہے نا۔ عیسائیت وہ ایک مذہب ہے، یہودیت وہ ایک مذہب ہے، باقی جتنے اپنے آپ کو مذہب کے نام سے انہوں نے رجسٹرڈ کیا ہوا ہے وہ ایک مذہب ہے۔ مرزائیت کوئی مذہب نہیں ہے، مرزائیت جو ہے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ مرزائیت ایک فتنہ ہے، اور فتنہ جو ہوتا ہے وہ کینسر کی طرح ہوتا ہے، وہ بیماری کی طرح ہوتا ہے۔ ایک بندہ اور کہے یہ کلٹ ہے نا، یہ کلٹ ہے، مجھے نہیں پتا پاکستان میں یہ رجسٹر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ رجسٹر نہیں ہے تو وہاں سے اس کو گندی نالی کی طرح اکھاڑ کر پھینکتے کیوں نہیں ہیں آپ لوگ؟ جی بات کریں قبلہ۔ جی بات کو تھوڑا مکمل کرنے دے بیچ میں نہ بولیں تاکہ بات کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے۔ تو دیکھیں وہ تو ظاہری بات ہے آئینی طور پر بھی رجسٹرڈ نہیں ہے، ظاہری بات ہے جب یہ آئین ہی نہیں مانتے، جب پاکستان کا آئین ان کو اقلیت کے جو ہے وہ دائرے میں لا کر اور ان کو اقلیت جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کے آئین کو جو ہے وہ نہیں مانا۔ دنیا کے جس ملک میں آپ چلے جائیں، اگر آپ اس ملک کے آئین کو نہیں مانتے، اس ملک کے قانون کو نہیں مانتے، وہ آپ کو غدار ڈکلیئر کر کے آپ کو اندر کریں گے۔ بھئی آپ کیسے ہمارے ملک میں رہ کر اور تمام تر فیسلٹیز استعمال کرتے ہیں، ہماری ملک کی زمین استعمال کرتے ہیں، ہماری ملک کی فضا استعمال کرتے ہیں، یہاں پر آپ کماتے ہیں، یہاں پر کھاتے ہیں، یہاں پر ہگتے ہیں، اور آپ جو ہے ہمارے ملک کے آئین کو نہیں مانتے۔
ملک پاکستان کس بنیاد پہ؟ دو قومی نظریے کے بنیاد پہ بنایا گیا، ورنہ جو اتنی جنگیں ہوئی تھیں، لوگوں کی مائیں بہنیں قتل ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ لاکھوں کے سبب 5 لاکھ، صرف 5 لاکھ علماء پاکستان کو آزاد کرنے میں جو ہے وہ شہید ہوئے، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا گیا، جا کے آج بھی وہ لاہور کے وہ آپ کو ملیں گے، وہ مائیں بہنیں آپ کو ملیں گی، وہ 90 سال کے وہ لوگ، وہ بوڑھے آپ کو ملیں گے جن کے سامنے ان کے ماں باپ کو قتل کیا گیا۔ اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے، 5 10 8 سال کے جو بچے، ان کے سامنے ان کی پوری فیملی کو قتل کر دیا گیا، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ وہ کیوں کٹے؟ اسی وجہ سے کٹے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے ایک علیحدہ خطہ جو ہے وہ قائم ہو سکے، اور اس پہ ہم جو ہے وہ آزادی سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اور جو تشریحات ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات، جو تشریحات، جو تفسیرات کی ہیں، ہم ان تمام تر جو ہے تعلیمات کی روشنی میں جو ہے وہ کھلی فضا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر سکیں۔ یہ اس لیے جو ہے یہ خطہ آزاد ہوا تھا، اس لیے نہیں ہوا تھا کہ ان کرپٹ ججوں کی وجہ سے 2 ٹکے کی، اور جیسے یہ نہیں پتا کہ یہ قانون 2011 میں بنا ہوا ہے، اور حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ابھی میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کو پتا ہے نہیں، ہو سکتا ہے کہ پتا، یہ قانون 2011 میں بنا ہوا ہے، اس میں صرف چند چیزوں کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ قانون جو ہے وہ 2023 میں نہیں بنا۔ اس الو کے پٹھے کو یہ نہیں پتا کہ یہ قانون 2011 میں بنا ہوا ہے کہ 2023 میں بنا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ 2023 میں قانون بنا ہے اور 2019 میں جو ہے وہ جرم پایا گیا ہے، لہذا جرم کے بعد جو ہے وہ قانون بنا ہے، لہذا قانون جو ہے اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ اور بھائی اس میں چند چیزوں کا اضافہ ہوا ہے، 295C 295B، وہ جو تمام تر باتیں ہیں وہ کس لیے؟ یہ 2011 میں جو ہے وہ قانون بنا ہے، لیکن اس چیف جسٹس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو قانون 2011 میں بنا ہوا ہے اس میں چند چیزوں کا اضافہ ہوا تھا، اور اس نے اضافہ ہوا تھا 2023 میں ہوا ہے، حالانکہ اس میں کوئی شک ہٹائی نہیں گئی تھی، اس میں چند باتوں کا اضافہ ہوا تھا، اور اس جو ہے وہ الو کے پٹھے کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور اس نے کہا کہ 2023 میں یہ ہوا ہے، اور جا کے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ حالانکہ یہ میرے سامنے یہ سارا کھلا ہوا ہے۔ دیکھیں پہلے حصے کی، یہ میں آپ کو سارا بھی سناتا ہوں۔ پہلے حصے کی حقیقت یہ ہے کہ ملزم پر 3 مختلف دفعات کے تحت مقدمہ چلایا گیا تھا۔ پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے تحت اس پر الزام تھا کہ اس نے قادیانی تفسیر کا نام تھا تفسیر صغیر، کو تقسیم کرنے اور پھیلانے کے ارتکاب کیا، جو مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف قرآن کریم کی معنوی تحریف پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اس پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ B298 اور B295، 295 اور 298B کے خلاف ورزی کا بھی الزام تھا۔ تعزیرات پاکستان کے دونوں الزامات کے بارے میں سپریم کورٹ کے زیر نظر فیصلے میں یہ کہا گیا کہ یہ الزامات FIR یا چالان میں درج نہیں، اور نچلی عدالت نے اس پر فرد جرم عائد کی ہے، وہ قواعد کے خلاف ہے، اس لیے اسے فرد جرم سے خارج کیا جاتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بات پر غور نہیں کیا اور نہ اس پہلو سے کوئی گفتگو کی کہ 2019 میں ملزم کے خلاف فرد جرم پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے تحت عائد کی گئی تھی، جو اس کے مبینہ ارتکاب جرم سے پہلے سے نافذ تھا اور اس وقت بھی جرم تھا۔ سن 2021 میں جو ترمیمی ایکٹ آیا اس نے 2011 کے قانون کو منسوخ نہیں کیا۔ بات سننے کی ہے، 29 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بات سننے کی ہے، غور کیجئے گا تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ معاملہ کیا چل رہا ہے۔ ایک تو ایک ہوا چل رہی ہے نا، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چل رہی ہیں، اصل بات آپ کے سامنے رکھنا ہوں، آپ بات کو سمجھیں کہ 2011 یہ جو سن 2021 میں ترمیمی ایکٹ آیا، اس نے 2011 کے قانون کو منسوخ نہیں کیا،
بلکہ اس میں بھی جرم جوں کا تو برقرار تھا، الفاظ بھی تقریباً وہی تھے جو 2011 کے الفاظ تھے، 2011 کے الفاظ ہیں، صرف سزا بڑھائی گئی تھی۔ لیکن 2019 میں جس مبینہ جرم کی فرد عائد کی گئی اس کے جرم ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس جرم کی سزا 2011 کے قانون 2021 کے قانون کے بجائے 2011 کے مطابق ہونی چاہیے۔ تفسیر صغیر مرزا بشیر الدین محمود کی تالیف ہے، جسے ٹائٹل پہ معاذ اللہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ لکھا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس نے سورہ بقرہ کے شروع میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ میں آخرت کا جو ترجمہ کیا ہے اور آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ کسی دنیا کے کسی مفسر نے آج سے اب 1000 سال پہلے کیوں نہ لے لے، کسی مفسر نے دنیا میں یہ ترجمہ نہیں کیا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ میں آخرت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کیا ترجمہ کیا ہے، اور آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ چونکہ ان کے نزدیک مرزا غلام قادیانی مسیح موعود ہیں، اس لیے انہوں نے قرآن کے شروع میں ہی تحریف کر کے اپنے اس عقیدے کا اظہار کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص یہ نام نہاد تفسیر شائع کرے یا اس کی نشر و اشاعت کرے، 2011 کے قانون کے تحت بھی جرم ہے اور 2021 کے تحت بھی جرم ہے، صرف سزا کا فرق ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ارتکاب جرم کے وقت یہ عمل جرم نہیں تھا کیسے درست ہو سکتا ہے، اس بارے میں فیصلہ بالکل خاموش ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ 2011 کے قانون کو یکسر نظر انداز کر کے، جس میں سزا کم سے کم جو ہے وہ 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 سال تھی، 2021 کے بارے میں تو یہ کہہ دیا کہ 2019 میں یہ جرم نہیں تھا، لیکن متبادل کے طور پر تعزیرات پاکستان کے ایک ترمیمی بل جو 1932 کا امکان ظاہر کیا گیا، جس کی سزا 6 مہینے تھی، اس کا اس پر کوئی چارج ہی نہیں تھا، اور چونکہ ملزم 1 سال گزار چکا تھا اس لیے اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ یہ ساری ایک قانونی بحث تھی، لیکن زیر نظر فیصلے میں مذکورہ قانونی نکات سے یکسر صرف نظر کرنے کے علاوہ پیراگراف جو ہے وہ وہاں پر جو ایک پورا مقدمہ تھا نا، جو پوری تفصیل تھی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 سے لے کر 10 تک قرآن کریم کی بعض آیات اور دستور پاکستان کے بعض دفعات پر ایک عمومی بحث فرما دی گئی ہے، جس میں ہر شخص کو مذہبی آزادی ہونے اور دین میں زبردستی نہ ہونے پر زور دیا گیا۔ اگرچہ اس حصے میں قادیانیوں کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جس سیاق و سباق میں یہ بحث کی گئی وہ قادیانیوں سے متعلق تھا۔ اس سے بجا طور پر یہ تاثر لیا گیا کہ تمام احکام قادیانیوں کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ قانونی فیصلہ محض غیر متعلق مضمون نگاری پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ہر حصے کے متعلق مقدمے سے تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے پڑھنے والوں کا یہ سمجھنے میں کوئی قصور نہیں ہے کہ فیصلے میں قادیانیوں کو تحریف شدہ قرآن شائع کرنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دی گئی، اور اس وجہ سے جو انتشار ہوا وہ کچھ بعید نہیں، کیونکہ دستور جن میں آزادیوں کا ذکر ہے وہ ہمیشہ قانون، اخلاق، شریعت کے تابع ہوتی ہے۔ مذہب آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا اپنے مذہب اپنے الگ تشخص کے ساتھ قائم ہوا اسے اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے، جیسے عیسائی، یہودی، ہندو سب کو آئین کے تحت آزادی حاصل ہے۔ لیکن کوئی شخص اپنا الگ مذہب بنا کر اور تمام مسلمانوں کو کافر کہہ کر اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے تعارف کرائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی شخص عیسائی عقائد کو اسلام کی طرف منسوب کر کے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، یا اپنی طرف سے کتاب لکھ کر یہ کہے کہ یہ قرآن ہے۔ جس طرح اسے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، اسی طرح قادیانیوں کو بھی مذہبی آزادی کے نام پر اسلام کا نہ نام استعمال کرنے کی آزادی دی جا سکتی ہے، نہ ان کے تحریف کردہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ شائع کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ بات الحمدللہ پاکستان کے آئین اور قانون میں پوری طرح واضح کر دی ہے کہ جس کا فیصلہ میں کوئی حوالہ نہیں، نیز سپریم کورٹ کے لارجسٹ بینچ نے ظہیر الدین وغیرہ بنام ریاست مطبوعہ 1993
SCMR 1718 میں ان قوانین کی تشریح ہمیشہ کے لیے طے کر دی. زیر نظر فیصلہ سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس طرح غیر متعلقہ تبصروں سے انتشار کے سوا کوئی فائدہ نہیں. یہاں پر یہ بات واضح طور پہ یہ کر دی ہے کہ دیکھیں، ہر پاکستان کے آئین میں ہر بندے کو مذہبی آزادی حاصل ہے. یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، بدھسٹ ہے، یا دیکھیں بہائی بہاء اللہ ایرانی کو ماننے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. ان کی نماز، وہ نماز کی طرح ایک عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو کچھ اور کہتے ہیں. ان کو پوری آزادی ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اسلام کے نام پر جو ہے وہ قرآن کی غلط تشریحات کرنا، جیسا کہ دیکھیں اوپر بیان بھی کر دیا گیا کہ جو ہے وہ مسلمانوں کو کافر کہے کہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہے، اور اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھ کے اور اس کو کہے کہ یہ وحی الہی ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جی شاید بھائی مفتی صاحب، بات پتہ کیا ہے، یہ جو فیصلہ آیا ہے نا، اس کے پیچھے کون ہے، کیا یہ اس کے ہیں، وہ بات پہلے چل رہی تھی تو آپ آگے، تو میں نے آپ کا موقف لینا پہلے سمجھا. اب ایک ویڈیو ہے، وہ ذرا سنیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس میں یہ کیا وجہ بنی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو ذرا سنیں جی. سر. اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ وہاں پر تاریخ شاہد ہے، غداری خون میں ہوتی ہے اور نسل در نسل چلتی ہے. یاد رہے کہ تاریخ جھوٹ نہیں بولتی. قیام پاکستان کے کچھ علاقوں میں عوامی ریفرنڈم کروانے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں عوام کی اکثریت نے پاکستان کے ساتھ الحاق کو ترجیح دی. بلوچستان میں البتہ گوروں نے یہ اصول اپنانے سے انکار کر دیا، کیونکہ انگریز چاہتا تھا کہ بلوچستان آزاد حیثیت میں قائم رہے، تاکہ بر صغیر سے انخلا کے فوری بعد انگریز اپنی گورننس وہاں منتقل کر دے اور پھر وہاں بیٹھ کر بتدریج خطے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر سکے. چنانچہ بلوچستان میں عوامی ریفرنڈم کی بجائے وہاں کے شاہی جرگے کے اکثریتی ووٹ کی بنا پر فیصلہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا. یہ نہایت حساس معاملہ تھا. اگر شاہی جرگہ الحاق کی پاکستان سے انکار کر دیتا تو پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی. شاہی جرگے کے متعلق جان لیں. بلوچستان کے کچھ علاقے بشمول کوئٹہ، پشتین تو برطانوی ریاست کے زیر انتظام تھے، لیکن دوسرے علاقے بشمول ریاست کلات، ریاست خاران، ریاست مکران، ریاست لسبیلا وغیرہ آزاد ہوا کرتے تھے. بلوچستان کے معاملات چلانے کے لیے انگریز نے ان علاقوں کے قبائلی سرداروں پر مشتمل ایک جرگہ بنا رکھا تھا، جسے شاہی جرگہ کہا جاتا تھا، جس کا صدر ایجنٹ ٹو گورنر جنرل آف برٹش انڈیا ہوتا تھا اور عام طور پر انگریز کا وفادار سمجھا جاتا تھا. جب الحاق پاکستان کا معاملہ شاہی جرگے میں جانے کا فیصلہ ہوا تو کانگریس اور انگریزوں کو اطمینان ہو چکا تھا کہ جرگے کا اکثریتی فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق آئے گا. یہ صورتحال چند قبائلی لیڈروں کے لیے قابل قبول نہ تھی، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے. اس وقت کاکڑ قبیلے کے سربراہ نواب محمد خان جوگزئی آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے ہم خیال قبائلی لیڈروں کو ساتھ ملا کر پاکستان کے حق میں مہم شروع کر دی. دوسری طرف عبدالصمد اچکزئی ببانگ دوہل کانگریس کی حمایت میں سامنے آ گئے اور قیام پاکستان کی مخالفت کرتے ہوئے لابنگ شروع کر دی. نواب جوگزئی کا ساتھ دینے کے لیے جمالی قبیلے کے میر جعفر خان جمالی آگے آئے اور انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں کیمپین شروع کر دی. دوسری طرف عبدالصمد اچکزئی نے جرگے کے سرداروں سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر پاکستان کے ساتھ نہیں جاتے تو ہندوستان کی حکومت جرگے کو فی الفور 18 کروڑ روپے نقد اور سالانہ 4.5 کروڑ روپے بطور سپورٹ فنڈ دیا کرے گی. اتنی پرکشش آفر سن کر بہت سے سرداروں کا فیصلہ ڈگمگا سکتا تھا. چنانچہ نواب جوگزئی اور نواب جمالی نے بھرپور کیمپین شروع کی اور ہر سردار کے پاس جا کر قیام پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کی سفارش کرنا شروع کر دی. جس وقت نواب جوگزئی، جمالی اور نسیم حجازی جیسے لوگ شاہی جرگے کے اراکین کو پاکستان کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، عین اسی وقت مسلم لیگ بلوچستان کے صوبائی صدر نے شاہی جرگے کے صدر ایجنٹ گورنر جنرل سے اپیل کی کہ شاہی جرگے سے کلات، کاکڑ اور جمالی قبائل کے سرداروں کو نکال دیا جائے.
ये मुतालबा हैरान कुन था, क्योंकि अगर इन सरदारों को निकाल दिया जाता तो फिर क़याम पाकिस्तान के हक में वोट डालने वाला कोई न रहता। रेफरेंडम की तारीख 29 जून को तय हुई थी और उस वक्त तक नवाब जोगेज़ई अपने साथ अच्छी खासी हिमायत इकट्ठी कर चुके थे, लेकिन बलूचिस्तान मुस्लिम लीग के सूबाई सदर की दरखास्त का जायजा लेने के लिए शाही जरगा सदर ने 28 जून की रात ऐलान कर दिया कि 29 जून के ऐलान में सिर्फ वायसराय का पैगाम पढ़कर सुनाया जाएगा और वोट 3 जुलाई को डाला जाएगा। इसका मकसद ये था कि अगले चंद दिनों के अंदर जरगे की कंपोजिशन तब्दील की जा सके। नवाब जोगेज़ई, नसीम हिजाजी और जमाली को साजिश की भनक पड़ चुकी थी और वो इस तमाम तर मामले को किसी न किसी हद तक जान चुके थे। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन वायसराय का पैगाम पढ़ने के फौरन सब कबायली सरदार खड़े होकर पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर देंगे। अगले दिन 29 जून को फौरन बाद जोगेज़ई, जमाली, काकड़ और दूसरे कबाइल के सरदारान अपनी जगह से खड़े हुए और पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ये आम बात नहीं थी। 65 के जरगे में 40 से ज्यादा सरदारान ने जब ये ऐलान कर दिया तो फिर 3 जुलाई के इजलास की अहमियत खत्म हो गई और यूं अल्लाह की मेहरबानी से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग बलूचिस्तान का सूबाई सदर कौन था जिसने शाही जरगे से पाकिस्तान के हामी सरदारों को निकालने की सिफारिश की? उसका नाम काजी ईसा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज काजी फायज ईसा के वालिद गिरामी थे। जी हां, वही काजी फायज ईसा कि जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तहरीक के पाकिस्तान के फर्जंद का बेटा है। दर हकीकत काजी ईसा एक खुद परस्त और अनापरस्त शख्स था जिसने अपनी जाती ख्वाहिशात की वजह से पूरे बलूचिस्तान की शमूलियत खतरे में डाल दी थी। आज उसके बेटे ने महज 3 अरब रिश्वत लेकर मुल्क को 500 अरब का नुकसान दिया और इससे बढ़कर मुल्क के अदालती निजाम की साख पर ऐसा काला टीका लगाया जो शायद सदियों तक मिट न सके। सच कहते हैं, गद्दारी खून में होती है। ऊपर बयान किए गए वाकयात तारीख का हिस्सा हैं। आखिर में सलाम उन बलोच लीडर्स को जिन्होंने 1947 में करोड़ों की ऑफर्स ठुकराकर पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया। काजी जी मुफ्ती साहब, सुना आपने? इससे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जी यहाँ पर बलूचिस्तान के एक इलाके कल्लात का जिक्र हुआ। जी कल्लात का जिक्र हुआ और मैं खुद कल्लात गया हूँ। मैंने वहाँ पर काफ़ी दिन गुजारे हैं कल्लात में, और मैंने खान ऑफ कल्लात का वो किला भी देखा है जहाँ पर किले में जो अंग्रेज़ के दौर के वक़्त का किला था। और आज भी वो लोग, उसमें से कई लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, वो हमें अपने उन कब्रों पे लेके गए थे कि जी ये जिस वक़्त अयूब खान का दौर था उस वक़्त, क्योंकि ये कल्लात जो है बलूचिस्तान सारा का सारा पाकिस्तान में दाखिल नहीं था। कल्लात 1947 के जो है वो बहुत बाद में जो है वो पाकिस्तान में जो है वो दाखिल हुआ है। यकदम जो है वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुआ था। मैं खान ऑफ कल्लात के किले में गया हूँ। मैंने अपनी आंखों से वहाँ पर तोपे, उस वक़्त जो अंग्रेज़ के दौर में वो जो तोपे होती थी ना, वो खान ऑफ कल्लात के उस किले में जो है मैंने खड़ी हुई पाई थी। मैं वहाँ पर उस किले में विजिट के लिए गया था और कह अच्छा रहे थे कि डॉक्टर, जी मुफ्ती साहब, जी मुफ्ती साहब तो बात पता क्या है? चलें, ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है लेकिन इसी टॉपिक पे रहते हैं जो अभी कर रहे हैं। ये कल डॉक्टर होली स्पिरिट साहब की वॉइस सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। का दीन है, वो वो जी एक दीन के मानने वाले हैं। कुरान कहता है कि दीन किसका है? ईसाई एक दीन है क्योंकि उनका एक सेट ऑफ बिलीफ है। यहूदियत एक दीन है, उनका एक सेट ऑफ बिलीफ है। इस्लाम इस बात की मनाही करता है कि आप किसी ईसाई और यहूदी को मजबूर करें कि वो मुसलमान हो जाए या उसकी मर्जी के खिलाफ आप इस्लाम के कानून उस पर लागू करना चाहें। ऐसा नहीं होगा, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देगा क्योंकि उनका एक अलग दीन है। अहले यहूद का, अहले हनूद जो हिंदू है उनका, ईसाइयों का। लेकिन सवाल ये है कि क्या कादियानियत का भी एक दीन है? ये काजी फायज ईसा कह रहा है कि ला इकराह फी दीना लागू होती है। कुत्ते का बच्चा है कह रहे हैं जी। जी मुफ्ती साहब, तो ला इकराह फी दीन
جی لاگو ہوتی ہے ہاں، یہی میں نے آپ سے فیصلے کا کہا تھا. موقف، جی اس فیصلے کا موقف. یہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی کو اس بات کی اجازت، دیکھیں ہندو ہے جی جی زاہد جمیل صاحب، دیکھیں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بھئی وہ اپنی کتاب کو وحی الہی کا نام دے، اپنے آپ کو نبی کہہ دے، اپنے آپ کو کہے کہ جی باقی سب کافر ہیں اور میں جو پیش کر رہا ہوں وہ دین اسلام ہے. اور کوئی کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جی اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر اسلام ہی جھوٹا ہے. آپ کو میں نے وہ دکھایا تھا نا جو مرزا قادیانی نے کہا تھا، اگر میں جھوٹا ہوں تو اسلام ہی جھوٹا ہے. ہر بندے کو اس کے دائرے میں رہ کر، چاہے دیکھو وہ ہندو ہے، وہ اپنے ہندوانہ رسم و رواج کو اپنایا ہوا ہے، اس مذہب پہ وہ چلتا ہے. پاکستان کا آئین اسے اجازت دیتا ہے، لیکن پاکستان کا آئین قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک بندہ وہ جو ہے وہ دوسرے مذہب میں سے اٹھ کے، چاہے وہ بدھسٹ ہے چاہے وہ سکھ ہے، وہ جا کر جو ہے وہ علیحدہ کہے کہ نہیں جی ان کا جو جے شری رام ہے یا کرشنا ہے، یہ دیکھیں جی باقی جو ہے ہندوانہ مذہب جو ہے وہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور ان کے مذہب پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالنا یہاں شروع پر کر دیں. ایک سوال آتا ہے نا کہ آپ دیکھیں نا کیا پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں مرزیت قادیانیت کو کیا کیا کہا گیا ہے اور ان کی رجسٹریشن کس چکر میں ہوئی ہے؟ یہ ہمیں تو آج تک نہیں پتا، نہ شاہد بھائی کو پتا ہے نہ ہی کسی اور کو پتا ہے. تو کچھ بتائیں کہ یہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ یہ ایک کلٹ ہے. کلٹ جو ہے نا اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، وہ ایک یعنی کہ اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں ان کا بالکل کوئی مذہبی طور پر ان کی کوئی اندراج نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ تو مذہب ہے ہی نہیں نا. ایک تو مذہب، کیونکہ مذہب کی ایک علیحدہ پہچان ہوتی ہے، ان کے علیحدہ عبادت کے ان کے علیحدہ علیحدہ طریقے ہوتے ہیں. اب چونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی ہندو مذہب کیوں نہ ہو، وہ اس میں رہ کر وہ یہ کہے کہ نہیں جی یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں ٹھیک ہوں، باقی جو جتنے آج تک ہندو تھے وہ سب کے سب غلط ہیں، وہ ہندو مذہب ہی قابل قبول نہیں ہے، میں جو ہندوازم پیش کر رہا ہوں یہی ٹھیک ہے، میں اس کا آپ جو بانی ہے نا ہوں. آپ جو ہے نا غلط طرف چلے گئے ہیں. یہ بات ہے کہ ہندوؤں کی ہم بات نہیں کر رہے. ہندوؤں کا اپنا مذہب ہے، سکھوں کا اپنا ہے، سیوں کا اپنا ہے، میرے یہودیوں کا بھائی اپنا میں ہے. وہ مثال کسی دے رہا ہوں، دوسرے پر حملہ نہیں کرتے. بات کو یہ سمجھ جو ہے نہیں آ رہی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، نہیں، آپ کو بات سمجھ مثال نہیں آ دے رہے رہی ہیں ہے، لیکن مثال آپ سمجھ نہیں پا مثال رہے. آپ جو دے رہے ہیں نا، بات سنیں نا. اب ان کا یہ کہتے ہیں ہم میرج کرتے ہیں، مرزئی قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہماری قبر ہوتی ہے یا ہم جلاتے ہیں. وہ کس لحاظ سے جلاتے ہیں؟ کیا پاکستان میں ان کا جو میرج ہوتا ہے وہ رجسٹر ہے کسی جگہ پر؟ یہ بڑی اہم بات ہے. تو یہ کس طرح یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ لے جی یہ ہمارا میرج دیکھیں لائسنس جی، ہے، جب وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے؟ کیونکہ مرزیت تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، نہ وہ ایک کلٹ ہے، مذہب تو وہ ہے ہی نہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان سے یہ جو ہے نا ان کا جو ہے نا یہ روٹ جو ہے نا وہ ہل گئی ہے. جی جی بالکل ان کی روح جو ہے وہ ہل گئی ہے. اچھا جی، زاہد جمیل صاحب ویلکم ہو گیا سرکار، اور حافظ صاحب تو بھی ویلکم ہو گیا. ابھی میں کچھ بات کرنا چاہیں گے. زاہد جمیل صاحب آپ پہلے آئے ہیں، پہلے سب سے حافظ صاحب السلام علیکم. یہ السلام اپنے علیکم سٹائل. ورحمۃ اللہ. میرا سلام تمام مسلمانوں کے لیے ہے. یانیاں گوبر شیاں تے مرتے چھوٹے بڑے تلانت بے شمار تیز رفتار ہر وار لگاتار. مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ اور باقی تمام دوست صاحب آپ ٹھیک؟ حافظ عدنان بھائی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا زاہد صاحب. اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ میرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم اتنا نالج ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو پاکستان میں ختم نبوت کے پیرادار ہیں وہ خاموش کیوں ہیں؟ اور ان کو بھی چھوڑ دیں. جتنے اور ججز ہیں، جتنی ہماری عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آرمی فورس کے نوجوان ہیں، جنرل کرنل، سب نے یہ فیصلہ سنا. کیا کسی میں کوئی غیرت کا مادہ ہے؟ یا اس بے غیرت کے بچے کو میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ یہ کس گندی نسل کا کیڑا ہے.
किस गंदी नस्ल का कीड़ा किस मुकद्दस सीट पे बैठा और बैठा क्यों? देखें, जब तहरीकें उठती हैं तो तहरीकें जो है वो इनफरादी तौर पे नहीं उठती, तहरीकों को इज्तिमाइयत चाहिए, तहरीकों को लीड करने के लिए लीडर चाहिए होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वीडियोस आप तक पहुंच गई होंगी और कुछ वीडियोस आप तक नहीं पहुंची होंगी। बाकी जहां पर आपने वकला का बताया, आपने जो है वो आर्मी का बताया, या आपने बाकी जजेस का बताया, तो मेरे भाई देखें, हम जो है यहाँ पर ख़ास करके यूरोप के ममालिक में ये स्पोर्ट्स और इसके साथ ज़्यादा जो है हमारा ताल्लुक़ है। वो बंदा जो थोड़ा मजहबी लिहाज से ज़्यादा मज़हब को फॉलो करता हो, दीनदार हो, तकवादार हो, हमारी आंखों के सामने बेहतरीन से बेहतरीन फुटबॉल जो है वो फुटबॉलर प्लेयर, उसको जो है वो प्रमोशन नहीं दी गई, उसको आगे नहीं आने दिया गया। लेकिन हर वो बंदा आगे आएगा जो कंजर से कंजर हो, जो आज़ाद ख्याल हो, आज़ाद जहन का बंदा हो, उसे जो है वो प्रमोशन मिलेगी, वो आगे से आगे आएगा। तो ये जितने बैठे हुए हैं ना, ये सारे इनके तरबियत जो है वो इनकी तरबियत की हुई है। ये वैसे ही इन्होंने अपने सामने नहीं बैठाए हुए हैं। ये आपको क्या लगता है कि सिस्टम को इतने आसानी से कंट्रोल किया जाएगा कि किसी को भी आगे करके और जो है वो उसको अपना कर दो, बिठा दो? नहीं, ये अपने सिस्टम पे अपना पूरा बंदा बिठाते हैं। ये इस बंदे को, ये जो आपने वीडियो आपने सुनाई है, तो आपने इससे ये नतीजा अखज़ नहीं किया कि इस बंदे को क्यों बिठाया है? क्योंकि इसके रगों में, खुद इस वीडियो में बताया गया ना कि जो होती है धोखाबाजी जो होती है, ये जो है वो रगों में शामिल होती है। यूं ही इसको तो नहीं बिठाया गया। आपको क्या लगता है यूं ही इसको बिठाया गया? और नहीं, ये पूरा सारा शजरा, ये सारी नस्ल चली आ रही होती है। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ पे अच्छा और किसी भाई ने बात करनी है? प्लीज, जमील साहब वेलकम हो गया। और किसी ने बात करनी है? तारिक साहब आप अनम्यूट करें, अगर आपके दिल में कोई बात है तो वो कर सकते हैं। नहीं, मेरे दिल में ये मुख्तसर सी बात है। ये जो प्रोपेगेंडा जिस टाइम के ऊपर ये इन्होंने ये किया हुआ ना, ये कि अवाम के पास और कोई चीज़ नहीं, कोई इलेक्शन कर रहा है, कोई किसी की भूख की तरफ दौड़ रहा है, कोई रोटी को प्यारा हो रहा है, तो ये शोसा छोड़ दें और आपस में अवाम लड़े। और ये जो गेम डाल रहे हैं ना, वो आर्मी के अंदर ही बंदे हैं जिन्होंने ये इस लानती को हैक किया हुआ है। वो जो बाजवा बाहर बैठा है, वो बाजवे की जो वाइफ है वो कादियानी है। ये बड़ा लम्बा चौड़ा प्रोपेगेंडा करके उन्होंने फिर ये काम किया और बड़े तरीके से ये काम किया कि अभी मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं और ये गेम अंदर से डालो, मज़ीद मुल्क ख़राब हो। ये वैसे तारिक महमूद साहब ने जो बात कही है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त और सोचने की बात ये है, क्योंकि देखें, ये ठीक है एक मसला है, लेकिन उस नौइयत का नहीं है। मैं कानून तब्दीली की बात नहीं कर रहा, कानून तब्दीली की बात नहीं कर रहा। ये जो इसने जुर्म किया है, उस जुर्म की बात कर रहा हूँ कि जुर्म उस नौइयत का नहीं है। लेकिन देखे, जुर्म छोटा है, लेकिन उसकी आड़ में इसने कानून को तब्दील करने की कोशिश की और उसकी आड़ में इसने कुरान और हदीस की गलत तशरीहात फैलाने की कोशिश की है। अब वो देखने में वो जुर्म छोटा है, मुफ्ती साहब माजरत कि ये बड़ा जुर्म नहीं है। मुफ्ती साहब क्या आप कहते हैं ये बड़ा जुर्म नहीं है? और इसे सारी दुनिया उल्टा दी है, अपसाइड डाउन कर दी है, आप कहते हैं बड़ा जुर्म नहीं है? नहीं तो फिर आप मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? नहीं, इस खबीस ने मुसलमानों के ईमान पर डाका डाला है। ये इसने ईसा क्या नाम है इस खबीस का, तो आप कहते हैं ये बड़ा जुर्म नहीं है? चले, उसको भी पता चल जाएगा। आपने पढ़ा है, पाकिस्तान का आइन आपने पढ़ा है, इसकी सजा कितनी है पढ़ा है आपने? आपको पता है इसकी सजा कितनी है, किसने जो जुर्म किया है? ये कहता है 1932 की नहीं, मुझे ये बताएं, ये जो सजा, ये जो इसने जुर्म किया है, इसकी जितनी सजा है, आपको सजा पता है? ये पीसी, ये जो वो जो सीपीएस है ना, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, उसका 1932 का ये हवाला दे रहा है। तो उस वक्त तो पाकिस्तान था ही नहीं 1932 में। तो मेरे भाई कुछ हवाले, कुछ कानून जो है वो लॉर्ड मिकाले के आपके मुल्क के पाकिस्तान में चल रहे हैं ना। आपको किसने कहा है कि सिर्फ आपका आईने पाकिस्तान ही है?
کچھ قانون تو آپ کو انگریز نے، آپ انگریز کی غلامی میں آپ کے آباء و اجداد رہے، کچھ قانون تو وہ بھی آپ کے اوپر لاگو ہوگا نا. آپ کیا کہتے ہیں، انہوں نے آپ کو یوں ہی چھوڑ دیا آئین پاکستان بنا دو؟ نہ نہ نہ، یہ آپ کی جو ہے وہ خام خیالی ہے. انہوں نے آپ کو پرانے قانون بھی دیے ہیں، نہیں تو جا کے آپ کو، میں تو کہتا ہوں بعض اس طرح کے قوانین بھی ہے جو سن 1800 سے چلے آ رہے ہیں، 1880-82 کے قانون بھی جو انگریز نے اس وقت قائم کیے تھے، ابھی تک آپ کی عدالتوں میں چلے آ رہے ہیں. میرے بھائی کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ حقیقت بات ہے، یہ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب کہ ہمارا جو آئین ہے نا، زبردست، اس میں بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آئینی نکات ہیں. جی اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، میرے کہنے کا مقصد یہ، مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے جرم چھوٹا کیا ہے. سزا کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی عمر جو ہے، اس کی عمر، یہ اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال ہے. یہاں پر جو آئین پاکستان میں جو زیادہ سے زیادہ 3 سال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس لحاظ سے جرم جو ہے وہ چھوٹا ہے. لیکن بات پوری سنیں اس کے بعد جو ہے وہ لیکن بات کریں. ایک منٹ بات پوری کچھ لوگ ہوگی. کہتے ہیں اس کو پھانسی دے دی جائے، اس کے بارے میں کیا ہے کہ اس کو یار وہ تو ایکسیکیوٹ لوگ کر دیا سب کچھ جائے؟ کہتے ہوں گے نا، لوگ سب کچھ کہتے ہوں گے، پھر اب جو ہے وہ جو قانونی نکات کے تابع ہو کر فیصلہ کیا جائے گا نا. اس طرح تو ہر بندہ فیصلہ کرے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا، جس طرح پہلے وہ ایک اپنا کیا کہتے ہیں بینک کے ایک گارڈ نے جو ہے وہ مینیجر کو مار دیا تھا، اور بعد میں اس نے نعرہ لگا دیا. میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے اس معاملے میں اگر وہ بات ہوگی تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. بعض پھر ایسے بھی کرتے ہیں نا. ہر موضوع کو چھیڑے نا، ہر موضوع کو چھیڑے. نہیں، ہر موضوع کو تو چھیڑیں گے، بات سمجھنے کی بھی اس کی ہوتی ہے نا. وجہ آپ یہ کو ہے پھر نا سمجھ نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، بات سنے نا، پاکستان میں سچی بات تو کرتا کوئی نہیں ہے. ارشد شریف نے کی تو اس کا کیا حال کیا پاکستان والوں نے؟ سعید کو چھوڑو، آپ کے یہاں پر سامنے ہے. فی الحال یہاں پر جو ہے وہ اپنے ایمان شریف کی بات کرو. وہ بیچارہ شہید ہو گیا، وہ جنت میں مفتی جا کے صاحب، جو ہے وہ ابھی حوروں کے ساتھ رہ رہا ہوگا. جو ہے وہ شہید ہو گیا. اس مفتی کی صاحب، فکر آپ چھوڑیں، ابھی جو موجود زندہ ہے ان کی فکر کریں، ان کے ایمان کی فکر کریں. جو فوت ہو گئے مفتی وہ تو صاحب، ہو گئے. ہاں یہاں مفتی صاحب بڑی سوری معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات ہے میری، جی کہ جی قاضی فائز اسے کہتے ہیں کہ توہین عدالت ہم برداشت نہیں کریں گے. جی جی یہ توہین عدالت برداشت نہیں کرتا تو توہین رسالت یہ کیسے برداشت کر دیتے ہیں؟ یہی دیکھیں یہ افنان بھائی، مفتی بڑی صاحب زبردست. سوری، جی 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 پہلے دن جب ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس اس کی ویڈیو ہو، جب اس نے پہلے دن حلف اٹھایا تھا، اس کے منہ سے لفظ نکلا تھا حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کا حضرت محمد نہیں نکلا تھا اس کے منہ سے. کسی کے پاس ویڈیو ہے وہ؟ پہلے دن جب اس نے قاضی نے حلف اٹھایا تھا، اس کی زبان للک گئی تھی. اس نے پہلے دن سے جو شروعات کی ہے وہ غلط کرتا اور آ اس رہا نے ہے. یہ بھی کہا تھا کہ آئین پہلے ہے اور اسلام بعد میں ہے. یہ بات بھی کی گئی تھی. یہ دیکھو، وہ آج وہ یہ ویڈیو میں نے پہلے بھی سنی ہوئی تھی، اور آج 2 مرتبہ میں وہ ویڈیو سن چکا ہوں. اس نے کہا تھا کہ آئین اس پہلے نے اور کوئی اسلام بعد میں. کام آج تک کوئی ایسا کیس نہیں صحیح کیا جس میں کوئی کسی نے اس کو کہا ہو کہ یہ کوئی کام اچھا کیا اس نے. طارق بھائی، آپ بات کر رہے تھے کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی. ان کی زبان ہاں اس بالکل، وقت ہی کیوں لڑکھڑاتی ہے جب یہ حلف اٹھاتے ہیں؟ بس دیکھ لو ان کی نیت نہیں ہے. یہ لانتی لوگ ہیں، اس کے نیت نہیں ٹھیک ان لوگوں کی. اچھا جی، میں اپنی اس بات کیونکہ کی ان طرف کی آؤں گا جو میں نے کہا تھا چلو آؤ. کہ یہ سزا جو ہے وہ جرم جو ہے وہ چھوٹا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی سزا جو ہے وہ تھوڑی ہے. 3 سال اتنی سزا ہے. لیکن جو میرے بھائی طارق نے جو بات کہی تھی نا، وہ اصل میں بات پوری نہیں ہوئی. بیچ میں نوا کٹا کھل گیا کہ ابھی جو یہ حکومت بنائیں گے نا، وہ اسی لیے بنائیں گے. انہوں نے پہلے یہ مسئلہ اٹھایا تاکہ آنے والی جو ہے وہ حکومتوں کو ہم آگاہ کر سکے کہ دیکھو ہمارے اشاروں پہ چلنا ہے اور ہم آپ سے یہ کام کروائیں گے. یہ تو ابھی چھوٹا سا جو ہے وہ ہم فیصلہ کروا رہے ہیں، تو اس کو دیکھو. یہ عوام کا تاثر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے فیصلے کروانا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے ویسے ہی جو یہ حکومتیں نہیں لے کے آئے ہیں، یہ اسی وجہ سے لے کے آئے ہیں کہ یہ بہت بڑے بڑے کام کروائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے پچھلی جب یہ حکومت ختم ہو رہی تھی نا، تو راتوں رات 2 دن باقی تھے، اور راتوں رات انہوں نے ایک فیصلے جو ہے وہ اس میں ایک قانون میں رد و بدل کی تھی، گڑبڑ کی تھی. 2 دن باقی تھے.
اور رات کے وقت انہوں نے جو ہے وہ قانون میں تبدیلی کی تھی، کوئی گڑبڑ کی تھی. پھر جب مذہبی حلقوں کو پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے وہ ڈنڈا دیا، پھر بعد میں جا کر جو ہے وہ اس کو دوبارہ تبدیل کروایا گیا. اچھا مفتی صاحب، ابھی جو ہے اس فیصلے پہ اتنا بڑا رد عمل کیوں نہیں آ رہا مفتی صاحب؟ میں یہ سوال ہے میرا کہ اب جو ہماری امت مسلمہ کے جنہوں نے اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے وہ کدھر ہے مفتی صاحب؟ یہ سب سے بڑا جو جرم اس شخص نے کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اپنا اس نے کیا کیا؟ شاہد بھائی دیکھیں اس وقت جتنے مذہبی جتنی پارٹیاں ہیں نا، مذہبی پارٹی جتنی بھی مذہبی پارٹیاں ہیں، میں مسلکوں پہ آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی اس پہ بات نہیں کی، جتنی بھی مذہبی پارٹیاں ہیں ان سب کے جو بڑے ہیں ان کے ریکارڈ میرے پاس آ چکے ہیں. اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے اندر کا جو بندہ ہے، میں آپ کو سناؤں، یہ سنیں. دیکھنا چاہیے یہ مذہبی جو قرآنی آیات ہیں علماء کلام کی سے رہنمائی لیتے ہوئے اس کی ہمیں تشریح کرنی چاہیے اور اس کیس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. اس میں دلچسپ 5 نمبر پیرا جو ہے اس میں حضرت نے کہا ہے کہ کہیں استغاثہ کا کمزور تو نہیں تھا پہلو، استغاثہ اپنے صحیح دلائل تو نہیں دے سکا، استغاثہ ایسا تو نہیں استغاثہ تیاری نہیں کر سکا. حضرت اس کیس میں جو سب سے زیادہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور بہت زیادہ ہمیں ٹیز کیا گیا اور وہ یہ کہ جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک کیس شروع ہوا حضرت تو ملزم کے وکیل نے جب دلائل دینے شروع کیے ختم ہوئے تو اس کے بعد حضرت وہ مدعی آ گیا، مدعی کے وکیل صاحب آ گئے راؤ شاہ تصور صاحب، انہوں نے سلام کیا اور کہا، ان کا تم کون ہو؟ کہ سر میں اس کیس کا جو مدعی ہے حسن معاویہ صاحب، میں اس کی طرف سے حضرت وکیل ہوں. تم کس طرح اس کے وکیل ہو سکتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اسلام کے ٹھیکیدار ہو، تم اسلام کے مامے لگتے ہو، تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کیس کے مدعی بننے میں؟ نے کہا سر اس میں مطلب ہم نے پرچہ درج کروایا. تم کون ہوتے ہو پرچہ درج کروانے والے؟ یہ حسن معاویہ بنام سرکار ہے، تو وہ سرکاری وکیل جو ہے وہ بولے گا آپ چپ کر جائیں، دوبارہ بولیں گے تمہارا لائسنس کینسل کر دوں گا. حضرت وہ چپ کر گئے. سرکاری وکیل سے کہا بولیں، اس نے کہا سر مجھے رات کو پتا چلا یہ کیس ہے، یہ کیس بہت حساس ہے، مذہبی نوعیت کا ہے، آپ مہربانی تھوڑی سی مہربانی فرما دیں، مجھے صرف 1 دن دے دیں اس پوری فائل کو پڑھنے کے لیے. نہیں ہم آپ کو 1 دن نہیں دے سکتے. چلیں جی قادیانی وکیل سے کہا چلیں جی دوبارہ دلائل اپنے شروع کریں. حضرت یہ ہے ہمارا استغاثہ جو ہم وہاں پہ ہمیں تو سونا ہی نہیں حضرت، انہوں نے ہمیں تو وہ اسلام کے ٹھیکیدار اسلام کے مامے کہتا رہا، ہمیں سونا. پھر آج ان کا وضاحت آئی ہے کہ میں تمام کیسوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لیتا ہوں. یہ رہنمائی لی ہے کہ آپ نے کس شخص کو سنا ہی نہیں. اگر ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے میرا دانت توڑ دیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت تو فیصلہ نہیں صادر فرماتے تھے، فرمایا دوسری پارٹی کو آئے گی تو میں اس سے پوچھوں گا تو تم نے کہیں اس کے 2 کان نہ کاٹ دیے ہوں. تو سرکار دونوں کو بلاتے تھے پھر جا کے فیصلہ. تو اس نے کیا رہنمائی لی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے، ان کے تعلیمات سے. تو حضرت یہ ہمارے ساتھ عدالت میں ہوا، یہ ہمیں سن لیتا نا بڑی گتھیاں اس کی سلجھ جاتی، یہ جو قانونی نکات کی ہے. اور یہ اللہ کی قسم اس فیصلے میں اس کا تعصب، اس کی پتہ نہیں وہ کس بلڈ پریشر میں مبتلا ہے کہ ہمیں اسے سننا بھی گوارا نہیں کیا، ہماری بات ایک لفظ ہمیں سننا گوارا نہیں کیا، اور جو قادیانی وکیل کہتا گیا وہ کرتا گیا. اب دیکھیں اس فیصلے میں کیا حاضر، پورا پاکستان ٹویٹر بھرا ہوا ہے، فیس بک بھرا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ گروپ چل رہے ہیں جو اس کے حامی ہیں. کیا کہتے ہیں جی کہ جرم ہوا 2019 میں اور فیصلہ اور جرم ہوا 2019 میں، اور اس جرم کی جو سزا ہے وہ ہوتی ہے 2021 میں.
حضرت یہ تو ہے حضرت یہ تو قانون، وہ کہتے ہیں قانون بنا 2021 میں، جرم 2019 میں. حضرت جو یہ قانون 2011 میں بنا ہے. جس چیف جسٹس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ قانون 2021 میں جرمانہ تھا پہلے 20,000 روپیہ، وہ 1 لاکھ کر دیا. سزا تھی 3 سال، اس کو 7 سال کر دی. یہ 2021 میں امینڈمنٹ آئی ہے. قانون تو 2011 میں بنا ہے. جج صاحب نے 2011 کی بات، ان مرضی کی بات پہ یقین کر رہے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن ایکٹ کی جو 7 اور 9 اس پہ لگائی ہے ملزم پر، اس پہ جو لگائی ہے اس کی سزا ہے 3 سال قید. جج صاحب کہہ رہے 6 مہینے. یہ 6 مہینے کہاں سے آ گئی؟ کہا جی 13 مہینے اس نے سزا بھگت لی ہے، لہٰذا اس کو میں وہ ویسے سزا پوری کر چکا ہے. 3 سال سزا حضرت 2011 میں، اور بعد میں اس کی سزا پھر 3 سے 5 ہوئی ہے. تو یہ سارا فیصلہ حضرت، میں یہ لمبی بات ہو جائے گی. اب ایک پہلو کو اگر میں کھولوں گا نا تو جج صاحب کا اتنا ننگا چہرہ باہر آتا ہے کہ اللہ کی پناہ. جی سن لیا. یہ وہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں جو خود اس کیس میں جو ہے وہ دلچسپی رکھتے، اور اس کیس میں جو ہے وہ انہوں نے خود حصہ لیا ہے. یہ وہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. کیا نام ہے ان قبلہ کا؟ ذرا نام بتائیں گے اپنا. یہ ان کا نام ہے خالد متین صاحب. خالد متین صاحب ہے، اور یہ بھی بہت بڑے یعنی کہ شاید سیکٹری ہیں کیا ہے، اور آج کل یہ ختم نبوت پر ہی کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو جزا دے جی ان کاوشوں کی. تو یہ کھلا اس کی گھر والی کوئی لجنا ہے؟ کون ہے وہ جو ایسے ہی ناچتی رہتی ہے وہ باجوے کی رن کی طرح، اس کی لونڈی کی طرح؟ یہ کوئی لجنا وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں جی، وہ مجھے تو کچھ ایسے ہی نظر آ رہا ہے. اس کی فی شکل بھی مرضیوں کی سی ہے، لڑتی شکل ہے اس کی، اس خنزیر کی. ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کی جو ہے وہ گھر والی لجنا ہے یا جو بھی ہے، کیونکہ ہم تو اصل پوائنٹ کی طرف آئیں گے نا. فی الحال اگر اس کی گھر والی لجنا نہیں، اس کی گھر والی کنجری ہو یا ادڑ ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو غلط بات ہوئی ہمیں اس پہ فوکس دینا چاہیے. دیکھیں نا جی، اتنا کچھ ہو نا، اگر معائنہ ہم کریں نا ہر بندے کی کہ اس کے پیچھے کون کہاں سے یہ شروع ہوا ہے، تو یہ حالات ہی آج نہ ہوتے. یہ زیادہ تر جو افسران ہیں نا، ان کی گھر والیاں زیادہ تر لجنائے ہیں، اور وہ ان کو قابو کر کے نا یہ سارے کام کرواتی ہیں. اور ایسا نظام ہے وہاں کا کہ بھائی میں نے اس لیے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ یہ جو یہاں پر بٹھاتے ہیں نا، یہ ایم ہی نہیں بٹھاتے، یہ آپ کی اور میری طرف میرے طرف بندے نہیں بٹھاتے. ورنہ جا کے دیکھیں وہ کلام ایسے ایسے ہیں نا کہ ان کو یوں پھونک سے اڑا دے. اتنے جو ہے وہ ایک تربیت یافتہ اور دلائل کے اعتبار سے ایسے نڈر اور بہادر وہ کلام موجود ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ان کے سامنے پی نہ کر سکے. لیکن ان میں سے کسی کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ لڑکا جو خالد تھا جس نے میرے دائی کو مارا تھا، آج تک آپ نے اس کا نام سنا؟ کہاں گیا وہ لڑکا؟ بے شک ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہیں زمین ہی کھا گئی، اس کو پتہ ہی نہیں اس کا. یہ آپ کے یہ دیکھیں، پاکستانی جو ہے وہ 26 سے 30 کروڑ تک ہے، لیکن اوپر کتنے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں گے؟ 1 کروڑ ہوں گے. 1 کروڑ بہت زیادہ میں کہہ رہا ہوں. 50 لاکھ ہوں گے. وہ ان 50 لاکھ لوگوں کو، کیونکہ وہ تو شمار میں آتے ہیں نا، وہ ہر بندے کو تو اوپر نہیں آنے دیتے. اگر آپ کہتے ہو کہ بھئی آپ یہ بات کس طرح کہتے ہو، تو جا کے یوٹیوب پہ سرچ کرو. جو سابق ڈی جی ISPR ہے نا، سابق ڈی جی، وہ عبداللہ گل کے جو والد صاحب ہے، کیا نام ہے ان کا یار؟ کسی کے ذہن میں ہے ان کا نام؟ میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا. میجر جنرل حمید گل. ہاں، جنرل حمید گل صاحب. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا سب سے پہلا میرا نام تھا، لیکن سب سے جو آخر میں تھا وہ بنا. جنرل حمید گل، اس نے کہا تھا جو سب سے آخر میں تھا نا وہ بنا. تو اینکر نے پوچھا یہ کیوں جی؟ انہوں نے کہا بس آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں؟ یہاں پر تو کوئی نہیں، سلیکشن تو کہیں اور ہوتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پر سلیکشن نہیں، سلیکشن الیکشن یہاں ہوتے ہیں، سلیکشن کہیں اور ہوتا ہے. اور میرے نہ بننے پہ
جا کے جو ہے وہ انڈیا میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی. اگر یہ بندہ بن گیا تو پھر ان کی تو ٹٹیاں نکل جاتی. تو اس لیے یہ آپ نہ سوچیں کہ جی فلانا بندہ کیوں نہیں اٹھا، فلانا بندہ کیوں نہیں اٹھا. بھئی آپ کس سے توقع کر رہے ہیں کہ فلانا اٹھے گا فلانا؟ جب آج آپ کا سب سے بڑا جج اس طرح نکل آیا، اس سے پہلے جو تھا وہ کیا تھا؟ اس نے کیا کیا؟ جس نے آسیہ ملعونہ کو رہا کیا تھا وہ کون تھا؟ وہ آپ کو نہیں پتا کون تھا؟ وہ بھی تو دیکھیں نا. یہ کوئی نیا بندہ ہے، نیا چہرہ ہے. میں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی آپ پہ وہی بندہ لایا جائے گا جو ہاں سے ہاں ملائے گا. ہاں سے ہاں نہیں ملائے گا تو اسے کہے گا پتر لے یہ بوری بستر اور جا اپنے بیبے کے گھر جا. اس بات کو آپ سمجھے. مطلب یہ بات کہ یہ اسم جو ہے یہ بھی مرزیوں قادیانیوں کا لایا ہوا ہے، اور سارے چیف جتنے بھی ہیں یہ مرزی قادیانی ہیں یا ان کے ہم نوا ہیں. یہ سیدھی سی سچی بات یہ ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے. ہمیں تو نہیں نظر آتا، پاکستان کے لوگوں کو اگر آتا ہے تو وہ بتائیں اس کے بارے میں. ابھی یار زمانہ قریب میں آپ کے ایک چیف آف جو ہے وہ یہ اپنا کیا ہے ایئر سٹاف ہے یا کون؟ ہاں آرمی نہیں، دوسرا ایئر والا. جی وہ ظفر اللہ چودھری ظفر اللہ کی بات کر رہے ہیں. نہیں یار وہ تو کب چیف کا مر مارشل. چیف آف ایئر سٹاف ہے یا کون سا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اور وہ ابھی فوت ہوا ہے یار. یہ ایئر فورس کا چیف آف ایئر فورس جو ہے اس کا چیف تھا، خان. وہ مرا ہے، اور وہ قادیانی تھا، علل اعلان قادیانی تھا، کوئی چھپا ہوا قادیانی نہیں تھا. برسٹر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں ذرا بتا دیجیے گا پلیز. میرے خیال سے اصغر خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. وہ ابھی حال ہی میں جو ہے فوت ہوا ہے، ابھی اتنا زیادہ اس کا زمانہ نہیں ہوا ہے ابھی. اچھا برسٹر صاحب آپ نے کچھ اسٹڈی کی اس کیس کے بارے میں؟ مزید کوئی انفارمیشن اگر آپ بتانا چاہیں تو پلیز برسٹر صاحب. جی ضرور میں بتاتا ہوں. جو ایئر چیف صاحب کی مفتی صاحب بات کریں وہ ایئر چیف اصغر خان صاحب ہیں، جو کہ بڑے بدنام زمانہ ایئر چیف رہے ہیں اور سیاستدانوں کے اندر بریف کیس بانٹتے ہوئے بھی پکڑے گئے ہیں، اور بڑا بدنام زمانہ ایئر چیف مارشل تھے. حال ہی میں میرے خیال سے وفات بھی ان کی ہوئی ہے، تو میرے خیال سے یہ ان کی بات کر رہے ہیں. جہاں تک اس کیس کی بات ہے، مفتی صاحب نے بھی بالکل درست بات فرمائی. اس کے اندر کافی سارے نکات ہیں جو کہ بڑے قابل غور ہیں اور قابل فکر ہیں مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے. ایک ان میں سے نقطہ میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی سپریم کورٹ کے قانون کا فیصلہ آتا ہے اس کے اندر دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصے کو کہتے ہیں اس کا ریشو، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے آبیٹر ڈکٹم. جو ریشو کہلاتا ہے ایک ڈیسیشن کا، وہ حصہ ہوتا ہے فیصلے کا جس کے اندر ججز فیصلہ سناتے ہیں اور فیصلے کی ریزننگ دیتے ہیں، اور اس ریزننگ، وہ جو ریزننگ ہے اور جو فیصلہ ہے وہ پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. آج کے بعد آنے والے کیسوں میں بھی پھر وہی پریسیڈنٹ اور وہ جو ریزننگ استعمال کی جاتی ہے وہ فالو ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو بھی اس کے اندر تعویلات اور جو بھی اس کے اندر ریزننگ دی گئی ہے، جو بھی وہ غلط ریزننگ دی گئی ہے، وہ آج کے بعد آنے والے کیسز میں بھی امپلیمنٹ ہوگی. اور وہ کیا غلط ریزننگ ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ ہے آبیٹر. آبیٹر کے اندر وہ چیزیں آئیں گی اس کیس کی جو قرآن پاک کی آیات کی غلط تشریحات، غلط تعویلات کی گئی جج صاحب کی طرف سے، وہ آبیٹر ہے. اس سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ میں کوئی عالم نہیں، مفتی نہیں، تو وہ چیز میں علماء کرام کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. فی الحال میں صرف جو آپریٹو پارٹ آف دا ججمنٹ ہے اس پہ میں رہتا ہوں، جو اس کیس کا ریشو ہے. اس کے اندر سب سے پہلے جو جج صاحب نے ایک بہت سنگین اور فاش غلطی کی وہ یہ تھی کہ پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 جس کا اطلاق کیا گیا، اور فیکٹس آف دا کیس کے اندر جو ججمنٹ میں بھی لکھے ہیں اس میں یہ بات اکنالج کی گئی کہ مبارک احمد صاحب جو ہیں وہ تفسیر صغیر جو ہے وہ بانٹ رہے تھے، اور یہ بات تو ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ آف دا کیس ہے. اگر آپ سیکشن 7 پڑھیں 2011 کے ایکٹ کا تو یہ آپ کو کہتا ہے کہ 3 چیزوں پہ پابندی ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟
قرآن پاک کی کسی ایک آیت کی بھی ٹرانسلیشن، انٹرپریٹیشن یا اس پہ کومنٹری کسی بھی فارمیٹ میں، بے شک وہ کسی کتابچے کی شکل میں ہو، کسی رسالے میں ہو، کسی اخبار میں ہو، آن لائن کوئی پی ڈی ایف میں ہو، کوئی آن لائن آرٹیکل میں ہو، یا پھر یا کسی بھی اس طرح کے میڈیم پہ ہو، اور وہ جو کمنٹ ہے، تشریح ہے، ٹرانسلیشن ہے یا انٹرپریٹیشن ہے، if that is contrary to the beliefs of Muslim. اب یہ بات سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ یہ جو شک ہے، یہ شک اس قانون میں بھی ہے جو آپریٹو پارٹ آف دا ججمنٹ، آپریٹو پارٹ آف دس اسپیسیفک ایکٹ سیکشن 7 ہے، یہ جو 2021 کے اندر امینڈمنٹ کی گئی اس کے اندر بھی ہے، اور جو 2011 کا ایکٹ تھا اس کے اندر بھی تھی۔ جج صاحب نے پلی یہ لی کہ جو نئی آپ کا ایکٹ کے اندر جو ترمیم کی گئی وہ آئی 2021 کے اندر، اور کیونکہ شخص نے جو جرم کیا وہ تھا 2019 کے اندر، اس لیے اس کو سزا دی نہیں جا سکتی۔ یہ پلی صریحاً غلط ہے، کیونکہ جو آپریٹو پارٹ آف دس کلوز تھا، جو کہ تھا تشریح، کمنٹنگ، انٹرپریٹیشن، ٹرانسلیشن کسی بھی فارم کے اندر which is contrary to the beliefs of Muslim، تو وہ غیر قانونی ہے۔ وہ پچھلے ایکٹ میں بھی اور اس ایکٹ میں بھی دونوں سیم ہے، تو اس کا مطلب یہ پلی لینا ریٹروسپیکٹو ہونے کا ان اٹ سیلف غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آرٹیکل 12 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اے کا سہارا لیا گیا جو ریٹروسپیکٹونیس کو الاؤ نہیں کرتا، لیکن وہ تشریح بھی غلط ہے اس کیس کے اندر۔ وجہ یہ ہے کیونکہ ریٹروسپیکٹو صرف اس حد تک ہو سکتا ہے اگر ماضی کے اندر کوئی قانون موجود نہ ہو اور نیا قانون آئے اور اس قانون کے عمل میں آنے سے پہلے کسی نے جرم کیا تو پھر اس کو سزا دی نہیں جا سکتی، جو کہ بالکل درست معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ آرٹیکل 12 کی صریحاً الفاظ بھی پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تشریح ٹھیک نہیں، کیونکہ آرٹیکل 12 آپ کا یہ کہتا ہے کہ no law shall be authorized for punishment of a person for any act or omission that was not punishable by the law at the time of the act or omission۔ اس کا مطلب اگر قانون موجود نہ ہو تو آپ کو نئے قانون کے تحت سزا نہیں مل سکتی، لیکن یہ قانون یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی پرانا قانون موجود ہے اور اس پرانے قانون کے اندر ترمیم کر کے آپریٹو پارٹ وہی ہو پرانے قانون کا اور نئے قانون کا جس کے تحت سزا دی جاتی ہے، تو وہ ریٹروسپیکٹونیس کے اندر آتا ہی نہیں۔ تو جج صاحب نے یہ جو تعویل کی یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد اسی پوائنٹ کو لیتے ہوئے جج صاحب نے کہا کہ اگر جو پولیس افسران تھے اور جو لوور کورٹ کے ججز تھے یا جو پولیس افسران تھے، سب سے پہلے تو یہ بات کی، اگر وہ قانون کو اور یہ جو پرٹیکولر شک تھی پنجاب ہولی قرآن ایکٹ 2011 کی، اس کو، اور اگر وہ ہمارے اسلامی پرنسپلز کو مندرجہ ذیل رکھتے تو یہ ایف آئی آر بھی کبھی درج نہ کراتے، کیونکہ جو مبارک احمد ساری صاحب نے کیا that is not contrary to the beliefs of Muslim۔ اب اس کے اندر ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ contrary کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں تو وہ بنتا ہے برعکس، نہ کہ بنتا ہے برخلاف۔ اور پھر جو جج صاحب نے اس کے بعد اور تعویلات کی کہ جی قرآن پاک کو کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے، تو جب تک کوئی شخص صریحاً قرآن پاک کی گستاخی نہ کرے تب تک وہ اس ایکٹ کے اندر آتا ہی نہیں۔ تو یہ قانون تو بنا ہوا ہے، لیکن اس قانون کے اندر جج صاحب نے ایک ایکسیپشن کریٹ کر دی کہ اس حد تک اگر گستاخی کی جائے گی تو وہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آتی، اگر اس سے اوپر اگر آپ گستاخی کریں گے تو وہ پھر گستاخی ہوگی۔ اور اس کی ایک مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ جیسے کہ گستاخی اب قانون کی ڈیفینیشن میں وہ ہے جیسے نعوذ باللہ کوئی سویڈن میں جو ایک واقعہ ہوا، یا کوئی قرآن پاک کو نعوذ باللہ کسی غلط جگہ پہ رکھتا ہے، یا کوئی اس طرح کا عمل جو بالکل فاش ہو، وہ تو گستاخی کے زمرے میں ضرور آئے گا۔ لیکن این ایکٹ جو کہ تھوڑا سا یعنی صریحاً گستاخی نہ ہو، بالکل واضح گستاخی نہ ہو، بٹ ان بٹوین دا لائنز وہ سب کو پتہ کہ وہ گستاخی ہو، یعنی کہ سب کو پتہ ہے تفسیر صغیر کے اندر کتنی فاش قرآن کی تشریحات، ٹرانسلیشن
اس کے بعد اس کی جو تفسیر کی گئی ہے کتنی غلط ہے اور بالکل اسلام کے بنیادی عقائد سے کے خلاف ہے. اس وجہ سے جج صاحب نے یہ اتھارٹی دے دی ہے کہ جتنی تعریفات اور جتنی گستاخی تفسیر صغیر میں ہو چکی ہے اتنی گستاخی کو آپ کو اب سب کو اجازت مل گئی ہے. اس سے اوپر اگر کوئی گستاخی کرے گا تو وہ پھر سیکشن 7 کے انڈر آئے گا، لیکن اگر وہ اس حد تک یا اس حد سے تھوڑی سی کم گستاخی کرتا ہے